بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن نسائی جلد دوم کتاب مناسک الحج سے باب الحج عن الحی الذی لا یستمسک علی الرحل، اس باب کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سبق میں کون سے باب سے کس روایت کے تحت سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہمارے سبق کا جو عنوان اور باب تھا وہ تھا باب الحج عن المیت الذی لم یحج، حج کرنا اس فوت شدہ شخص کی طرف سے جس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تھا۔ اس باب کے تحت جو حدیث تھی اس کی عبارت، ترجمہ، رجال السند، لطائف الاسناد، فوائد اور مسائل الحدیث الحمدللہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کتاب مناسک الحج سے ہی باب الحج عن الحی الذی لا یستمسک علی الرحل، حج کرنا اس زندہ شخص کی طرف سے جو سواری پر سوار ہونے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس باب کے تحت جو روایت آئے گی اس کی عبارت، ترجمہ، رجال السند، لطائف الاسناد، فوائد اور مسائل الحدیث انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبق۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سلیمان بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه قال نعم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بے شک ایک عورت جو خثعم نامی قبیلے سے تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا غدات جمع، مزدلفہ والی رات کی آگے جو صبح ہے، یعنی عرفہ کے بعد جب حاجی عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں وہاں پہ رات گزارتے ہیں، اس رات کی جو آگے صبح ہے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا۔ فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فریضۃ اللہ فی الحج علی عبادہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پہ حج کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اس فریضے نے پایا ہے میرے باپ کو اس حال میں کہ میرا باپ بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، نہیں وہ قوت اور طاقت رکھتا سواری پر سوار ہونے کی، کیا میں اس باپ کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، یعنی اس کی طرف سے حج کر لو۔ اسی باب میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس کی سند امام نسائی رحمہ اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال اخبرنا سعید بن عبد الرحمن ابو عبید اللہ المخزومی قال حدثنا سفیان عن ابن طاووس عن ابی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مثلہ۔ دوسری روایت کی سند بیان کر کے امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سند مختلف ہے لیکن روایت کے الفاظ، متن جو ہے وہ اسی مثل ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم ان دونوں روایات کی جو سندیں ہیں ان میں موجود جو رجال ہیں ان کے حوالے سے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو اس دونوں روایات میں ٹوٹل 8 راوی ہیں جو ان کو بیان کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت قتیبہ بن سعید ہیں الثقفی البلغانی، ثقہ ہیں، ثبت ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سعید بن عبد الرحمن ابو عبید اللہ المخزومی، مکی ہیں، ثقۃ من صغار ہیں۔ سفیان بن عیینہ الحافظ الثبت المکی، الزہری محمد بن مسلم الامام الحجہ، اور پانچویں نمبر پہ سلیمان بن یسار الہلالی، یہ بھی ثقہ ہیں، فقیہ ہیں۔ ابن طاووس ہیں، ان کا نام عبداللہ ہے، ابو محمد الیمانی ثقہ ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ ابوہ یعنی طاووس بن کیسان الیمانی ابو عبد الرحمن، یہ بھی ثقہ اور فاضل ہے۔ اور آٹھویں نمبر پہ جو صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم اپنی ان دونوں جو اسناد ہیں ان کے حوالے سے جو لطائف ہیں وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ خماسیات میں سے ہیں، 5 راوی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ان دونوں روایات کے جو راوی ہیں وہ رجال الصحیح ہیں سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے شیخ کے،
جو دوسری سند اور روایت پہ موجود ہے، ان سے بیان کرنے والے امام نسائی رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ یہ اکیلے ہیں، منفرد ہیں، اور ان کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تابعی سے ہی روایت کر رہا ہے، اور یہ سند جو ہے یہ مثال ہے ان روایات کے حوالے سے کہ جس میں بیٹا اپنے باپ سے بیان کر رہا ہے، یعنی عبداللہ بن طاؤس اور طاؤس بن کیسان، یہ بیٹا اپنے باپ سے یہاں پہ روایت بیان کر رہا ہے، اور اس میں سلیمان بن یسار ہیں جو فقہائے سبع میں سے ایک ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم اس حدیث سے ثابت ہونے والے جو مسائل ہیں اور اس کی جو شرح ہے وہ دیکھیں گے۔ ہم شرح سے پہلے یہاں پہ ایک اہم تنبیہ ہے جو سب سے پہلے ذکر کی گئی، اور اس حوالے سے کافی ساری ایک لمبی چوڑی بحث ہے جو یہاں پہ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بحث کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، صرف جو اس کا ایک جامع خلاصہ ہے وہ یہاں ذکر کر دیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جبکہ اس روایت کا جو متن ہے اور اس میں جو سوال ہے وہ واقعہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مشہور ہے، جو کہ آئندہ ابواب میں اس پر بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ اختلاف یہ آتا تھا کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے اور بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، تو ان میں سے بہتر چیز کون سی ہے؟ تو اس پہ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اور دیگر کتب میں اس کی بحث موجود ہے، جس کو شارح نے یہاں پہ نقل کیا ہے، اور اس ساری بحث کے بعد جو خلاصہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ شارح کہتے ہیں جو ساری بحث کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ بے شک حدیث یہ صحیح ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مسند میں سے بھی ہے اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے، یعنی یہ دونوں کی روایات، یعنی دونوں بیان کرنے والے ہیں، لیکن یہ اس حدیث کا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منسوب کرنا اور ان کی روایت سے بیان کرنا یہ زیادہ راجح ہے، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے، کیونکہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پہ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، تو یہ صاحب القصہ ہے، تو ان کی مسند سے بیان کرنا اور ان کی سند سے بیان کرنا یہی راجح ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جو کوئی تفصیل کا طالب ہے وہ اس شرح کا مطالعہ کرے، انشاءاللہ اس حوالے سے مکمل تفصیل اور وضاحت وہ اس میں پائے گا۔ اب ہم اس حدیث کے مسائل دیکھتے ہیں۔ مسائل میں سے سب سے پہلا اس حدیث کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت متفق علیہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس روایت کی کثرت کے ساتھ توابع اور شواہد موجود ہیں، جن کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا ہے اپنی سنن نسائی میں بھی اور کبریٰ میں بھی، اور اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر جو ائمہ ہیں صحاح ستہ میں، انہوں نے بھی ان کو اپنی اپنی روایات میں اور اپنے اپنے اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے، جن کے ارقام اور احادیث کی جو کتب کے نام ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اللہ تعالی عالم بالصواب۔ تیسرا نمبر پہ ہے جی اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد، چونکہ یہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت کو بھی حاصل ہے، اور انہی کی حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بیان کر رہے ہیں، تو مسائل میں ہم حضرت فضل والی روایت کو بھی دیکھیں گے اور اس سے جو حاصل ہونے والے مسائل ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آئندہ ابواب میں جب وہ روایت آئے گی تو وہاں ہم صرف روایت کا مطالعہ کریں گے۔ تو مسائل میں سے سب سے پہلا جو مصنف رحمہ اللہ نے اس کا باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے حج کرنا ایک زندہ شخص کی طرف سے، لیکن اس کے پاس سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں ہے، یعنی اس پہ حج تو فرض ہو چکا ہوا ہے لیکن وہ پہنچ نہیں سکتا یا سوار نہیں ہو سکتا، تو اس کی طرف سے حج کرنا جائز ہے۔ اور مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جائز ہے سوار ہونا دو اشخاص کا یا دو سے زائد کا ایک ہی سواری پہ، اور یہ خلاف نہیں ہے اس وقت جب جانور میں اتنی طاقت اور ہمت موجود ہو، یعنی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت کے پس منظر میں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے، تو دو شخص جو ہیں ایک ہی سواری پر سوار ہوں اس وقت جب جانور کی طاقت موجود ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے جائز ہے کسی کے پیچھے بیٹھنا، اور خاص کر اس وقت جب کوئی بڑا آگے موجود ہو اور اس کے پیچھے کوئی چھوٹا شخص بیٹھ جائے، یعنی رتبے اور مقام کے اعتبار سے،
ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی افعال ہیں سارے کے سارے سنن بھی ہیں اور ان پہ عمل کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ مزید اس پہ کچھ وضاحت بھی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، ہم مختصراً کرتے ہوئے مزید مسائل دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور آپ کی عاجزی اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو کم ہیں، یعنی جو آپ کے صحابی ہیں، ان کو اپنے ساتھ سوار کیا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا اظہار ہے۔ مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، وہ بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ منع ہے دیکھنا اجنبی عورتوں کی طرف، اور اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے پس منظر میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت موجود ہونی چاہیے کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور عورت نے آ کے سوال پوچھا، تو یہ حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگ گئے اور وہ عورت حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دیا۔ تو وہ اس ٹکڑے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ منع ہے اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا، اپنے نظروں کو جھکا کر رکھنا جائز ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے سوائے اس وقت جب فتنے کا ڈر ہو، یعنی اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر واجب ہے نظروں کو جھکانا اور نہ دیکھنا، اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو پھر دیکھنا جائز ہے۔ جبکہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کہ جب آپ نے حضرت فضل کے چہرے کو دوسری جانب پھیر دیا، یہ زیادہ بلیغ ہے قول سے، یعنی قول سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ عورتوں کی طرف، اجنبی عورتوں کی طرف، غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور اس سے نظروں کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ شاید کہ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہ دیکھا ہو جو بری نظر ہو، بے حیائی والی نظر ہو، ایسی نظر نہ ہو، بلکہ اس بات کا اندیشہ اور ڈر موجود تھا کہ اگر حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دیکھتے رہے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ غیر مناسب انداز اختیار کر جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا۔ اسی طرح یہ بھی اس میں ممکن ہے کہ یہ معاملہ حجاب نازل ہونے سے پہلے کا ہو اور حجاب کی آیات جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہوں، لیکن یہ کوئی مناسب بات معلوم نہیں ہوتی کیونکہ یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے اور اس واقعے سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان فتنے کے ڈر سے الگ الگ کرنا یہ جائز ہے۔ تو بہرکیف اس ساری بات کا جو خلاصتاً وہ یہی ہے کہ غیر محرم اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور مسائل میں سے یہ بھی ہے جو بیان ہوا ہے کہ جو انسان ہے یعنی مرد اور عورت، ان دونوں کے درمیان فطرتی طور پہ ایک شہوت موجود ہے اور یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا یہ اس چیز کی دلالت تھی کہ فطرتی طور پہ اللہ رب العزت نے مردوں میں عورتوں کی طرف دیکھنا اور عورتوں میں مردوں کی طرف دیکھنا یہ شہوت موجود ہے، اور حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ اپنے وقت کے خوبصورت ترین نوجوانوں میں ان کا شمار تھا، اللہ عالم۔ مسائل میں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہے اس حدیث سے کہ بے شک جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، یہ حدیث ان کے برخلاف ہے۔ جائز ہے عورت کی آواز کو سن لینا جو اجنبی عورت ہو اس وقت جب وہ کلام کو فائدہ مند ہو یا اس سے کوئی بات اخذ کرنا مقصود ہو، جیسے کہ علم کے بارے میں کسی چیز کا پوچھنا اور جاننا، اس کا فتویٰ دینا یا جواب دینا جو اس سے سوال کرتا ہے۔ اور یہ معاملات چلتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں وہ سوال پوچھا کرتے تھے امہات المومنین سے، اور وہ بھی سوال پوچھ لیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں۔ اسی طرح صحابیات بھی سوال پوچھ لیا کرتی تھی، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے معاملات کو قاضیوں کے پاس بھی لے کے جاتی تھی اور علماء سے فتویٰ بھی طلب کرتی تھی، اور اسی طرح بازاروں میں خرید و فروخت کے معاملات بھی چلتے رہیں، اور اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں چلتے رہے ہیں۔
اور کسی سے بھی اس چیز کا انکار نقل نہیں ہوا کہ جس کے قول کا ہم اعتبار کر سکیں۔ تو جو یہ قول ہے کہ بے شک عورت کی آواز پردہ ہے، یہ ایک مخالف قول ہے ادلہ شرعیہ کے، تو اس بات پہ متنبہ ہو جائیں، واللہ عالم۔ مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک عالم جو ہے اور امام، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر برائی سے روکے جتنا اس کے لیے ممکن ہے، اور جتنی اس کے پاس طاقت ہے جب بھی وہ برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے قول سے روکے۔ جس طرح حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جانب بھیج دیا، اور یہ نہیں ہے اس پہ ما غاب عن، جو چیزیں اس سے غائب ہیں یا اس کی غیر موجودگی میں ہیں تو یہ اس پہ مواخذہ نہیں ہے، جب تک وہ خود موجود ہے اور اس کے پاس طاقت ہے تو عالم اور امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ برائیوں سے باز کرتا رہے۔ مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ واجب ہے امام پہ کہ وہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کے درمیان تفریق ہے وہ کروائے، کیونکہ ان سے امن نہیں حاصل ہو سکتا اور ان سے فتنہ بھی موجود رہتا ہے۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں عورتوں اور مردوں میں اختلاط ہوگا وہاں پہ فتنے کے خدشات بڑھ جائیں گے اور امن حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح بازاروں میں نکلتے وقت اور دیگر معاملات میں ان کو الگ کرنا اور تفریق کرنا یہ جائز ہے، اور ہر اس جگہ پہ جہاں پہ مرد عورتوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا عورتیں ان کی طرف دیکھ سکتی ہیں تو وہاں پہ ان کو روکنا اور ان میں تفریق کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے چھوڑا اپنے بعد کوئی بھی فتنہ جو مردوں پر سب سے زیادہ نقصان دہ ہو سوائے عورتوں کے۔ تو یہ فتنے کی ایک صورت ہے، اور روایات مزید بھی ہیں اس حوالے سے، جو تفصیل کا طالب ہے وہ روایات کا مطالعہ کرے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ اس بات پہ تنبیہ حاصل کر لے گا۔ اسی طرح مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں دلیل موجود ہے کہ جو عورت کا احرام ہے اس کا چہرہ احرام کی حالت میں اس پہ پردہ نہیں ہوگا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا، ابن خزیمہ نے، اور دیگر جو روایات ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتی ہیں جو ابن خزیمہ میں موجود ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل سے کہا تھا جب ان کا چہرہ دوسری طرف پھیرا تھا عرفہ کے دن، کہا کہ یہ وہ دن ہے جو بندہ اس دن میں اپنے کانوں کا اور اپنی نظر کا اور اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، مالک ہو جاتا ہے، یعنی ان کو کنٹرول میں لے آتا ہے، وہ پھر الہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ عالم۔ اچھا جی، مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کے معاملات کے لیے اہتمام کرنا اور ان کے جو مصالح ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور ان کے جو قرض ہیں ان کو ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، نفقہ ادا کرنا اور دیگر جو معاملات دین اور دنیا کے ہیں ان کو پورا کرنا۔ جس طرح اس عورت نے حج کے حوالے سے پوچھا تو یہ ایک دینی معاملہ تھا، تو اس کو ادا کرنا اور اس کو پورا کرنا یہ نیکی میں سے ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اور مسائل میں سے یہ بھی ہے جو کہا گیا ہے کہ دلیل ہے اس بات پہ کہ اس روایت سے وجوب عمرہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا عدم کی ثبوت اس حدیث سے ہے، کیونکہ جو عورت خثعم قبیلے سے تھی اس نے عمرے کا ذکر نہیں کیا، جبکہ اس بات کا جواب یہ ہے کہ مجرد طور پہ کسی سوال کا ترک کر دینا یہ عدم پہ دلالت نہیں کرتا، اور اس بات میں یہ بھی احتمال موجود ہے کہ اس کے باپ نے پہلے عمرہ کر لیا ہو اب حج رہتا ہو جس کے بارے میں صرف سوال پوچھا گیا، تو اسی وجہ سے یہ جو سوال ہے حج اور عمرہ کے بارے میں یہ روایات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو پہلے گزر چکی ہے، اور الحمدللہ ہم اس حدیث کے تحت بھی جتنے مسائل اور فوائد ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم زیر بحث لا چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں سے ثابت کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے تو اس کا جواب شارح نے یہ دیا ہے کہ یہ بات جائز اور درست نہیں ہے، کسی چیز کا جو عدم ذکر ہے وہ عدم وجوب کو مستلزم نہیں ہے، تو یہ بات یہاں سے جواب کے طور پہ بھی ثابت ہے۔ مسائل میں سے ابن العربی رحمہ اللہ نے یہ استنباط کیا ہے کہ بے شک یہ جو حدیث ہے خثم قبیلے والی عورت نے جو سوال کیا یہ حدیث متفق علیہ ہے، اس کی صحت پر بھی اتفاق ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ شریعت کے ایک مستقل قاعدے سے خارج ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہ لیس للانسان الا ما سعی، سورۃ النجم کی آیت ہے جس میں انسان کے لیے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کے لیے وہی ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے بندوں پہ کہ جو اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی کمی بیشی کر لی ہے
تو حج کرنے سے یا اس کی طرف سے قرض ادا کرنے سے اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، اس کی اولاد کے ذریعے اور اس کے مال کے ذریعے۔ اور اس بات کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو عموم سائی میں یہ بات بھی شامل ہو، کیونکہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو یہ انسان کی کوشش اور تگ و دو ہے، تو وہ لیس للانسان الا ما سعی میں عموم ہے، تو عموم میں یہ بات بھی شامل ہے۔ اور بے شک جو عموم سائی ہے اس آیت میں وہ ان میں سے ہے جن پہ مخصوص طور پہ اتفاق کر لیا گیا ہے، یعنی یہ بات تو جائز اور درست ہے کہ انسان جو خود کوشش کرتا ہے وہی ہے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جس میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ انسان کی کوشش سے ہٹ کے کسی اور کا عمل بھی اس کو فائدہ دیتا ہے، جیسے نماز جنازہ ہے تو اس بات پہ اتفاق ہے۔ اسی طرح یہ جو حج بدل والا معاملہ ہے اس میں بھی امت کا اتفاق ہے کہ کوئی اور اس کی طرف سے اگر حج کرے گا، کوئی اور سعی کرے گا تو اس کے لیے بھی ثواب موجود ہوگا، واللہ تعالی عالم بالثواب۔ اور چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے جو ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یہ اوورال مسائل ہیں جو المسألۃ الثالثہ یا مسألۃ الرابعہ، اور ان کے تحت مزید فوائد ہیں۔ تو یہ جو چوتھے نمبر پہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم کا اختلاف ہے کہ غیر کی طرف سے حج کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ابو عمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ان ساری باتوں کا حاصل بحث ہے وہ یہی ہے کہ علماء کے اختلاف ہے کہ کسی اور کی طرف سے حج کرنا جو زندہ بھی ہے لیکن حج کی طاقت نہیں رکھتا، اس بارے میں علماء کے مختلف موقف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صرف ابو الخثامیہ کے ساتھ ہی خاص تھی، اسی طرح جائز نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کی طرف لے کے جایا جائے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور جو ابو الخثامیہ تھے وہ ان میں سے تھے جن پہ حج لازم تھا لیکن وہ سبیل کی طاقت نہیں رکھتے تھے، تو یہ ان کے لیے خاص ایک حدیث تھی اور یہ انہی کے لیے فائدہ تھا، اور ان کی بیٹی کے لیے اس کو خاص کیا گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہے سال میں کہ وہ باپ زندہ بھی ہے۔ اور جو یہ بات کہنے والوں میں سے امام مالک رحمہ اللہ اور اس کے اصحاب بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابو الخثامیہ کے ساتھ ہی خاص ہے، جس طرح سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ یہ بات خاص کی گئی تھی کہ رضاعت کبیر جو ہے وہ بھی ان کے لیے جائز تھی اور صرف انہی کے لیے جائز تھی، باقی اور کسی کے لیے نہیں تھی۔ تو اس بات میں اختلاف موجود ہے، اور کچھ اس کے مخالف بھی ہیں جن کے نام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ طاقت کے حوالے سے کہتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا کیا طاقت سے مراد زاد اور سواری ہے، یعنی زادرہ اور سواری یہ دونوں چیزیں ہیں طاقت، وہ کہتے تھے ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ لوگوں کی الگ الگ طاقت اور لوگوں کے احوال پہ منحصر ہوگا کہ کیا کسی کی طاقت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سواری بھی موجود ہوتی ہے، زیادہ راہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سفر کی طاقت ہی نہیں رکھ سکتے، یعنی سوار ہونے کی ان کے پاس حیثیت اور طاقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو چل سکتے ہیں، سواری پہ سوار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ من استطاع الیہ سبیلا لوگوں کے حوال پر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو طاقت ہے یہ بدن اور اس پہ قدرت حاصل ہونے پہ ہے، کچھ کہتے ہیں مال میں ہے، اگرچہ اس کے بدن میں طاقت ہو یا نہ ہو، مال ہو تو اس پہ حج فرض ہوگا، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر اقوال بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ دیگر ائمہ فقہا کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ سبیل سے مراد زاد اور راحلہ، زادرہ اور سواری، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہے، اور یہ بات دلالت کرتی ہے کہ حج کی فرضیت بدن اور مال دونوں پر ہے۔ اور جو فقہا کا یہ موقف ہے ان کے نام آپ کے سامنے موجود ہے، اور ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبیل سے مراد سواری اور زادرہ یہ دونوں چیزیں ہیں، اور اس کی کئی ساری سندیں ہیں لیکن ان میں سے کچھ مرسل ہیں، کچھ ضعیف ہیں۔ یہاں پر ابن عبد البر رحمہ اللہ کا کلام مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس سے کے ساتھ مزید جو وضاحت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے جائز ہے حج کرنا کسی غیر کی طرف سے، اس حدیث کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، لیکن اس حدیث سے استدلال کیا ہے کوفیوں نے اس حدیث کے عام حکم کی وجہ سے کہ جائز ہے اس شخص کا حج کرنا جس نے ابھی خود اپنا ذاتی حج نہیں کیا کہ وہ کسی اور کی طرف سے حج کر لے، یعنی وہ شخص جس نے ابھی تک اپنا حج نہیں کیا ہوا لیکن وہ نیابت کے طور پہ حج بدل کسی اور کی طرف سے کر لے، یہ جائز ہے۔
لیکن جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے خاص کیا ہے اس شخص کو جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، پھر اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ دوسرے کی طرف سے حج بدل کرے۔ اور انہوں نے استدلال کیا ہے اس روایت سے جو سنن میں موجود ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو تلبیہ کہہ رہا تھا شبرما کے لیے، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ شبرما کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ اس کا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کر، یہ والا حج تیری اپنی ذات کی طرف سے ہوگا، پھر تو شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ تو شارح رحمہ اللہ یہ ساری بحث کو کرنے کے بعد اور اس پہ مزید ادلہ کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جمہور کا یہ موقف کہ جائز ہے حج کرنا کسی اور کی طرف سے، یعنی حج بدل ضرورت کے وقت، یہی بات راجح اور درست ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے کئی ساری احادیث صحیحہ موجود ہیں، جیسے یہ خثم قبیلے والی جو عورت ہے جس نے سوال کیا تھا، اس کی روایت ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر روایات ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس بات پہ اعتراض کرتا ہے تو ان کے جواب آپ جان چکے ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اب ہم اس کے جو مزید مسائل ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ مزدلفہ کی صبح، اس سے مراد جب حاجی مزدلفہ سے مینا روانہ ہوتے ہیں، گویا 10 ذی الحج، یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اس سے مراد کہ وجوب حج کے لیے جسمانی قوت شرط نہیں بلکہ مالی استطاعت، یعنی آنے جانے اور کھانے پینے کا خرچ کافی ہے، ورنہ آپ فرما دیتے کہ تیرے باپ پر حج واجب ہی نہیں، مالی استطاعت ہونے کی صورت میں خود حج کرے، اگر جسمانی قوت نہ ہو تو کسی سے کروائے۔ فرمایا ہاں، یعنی آپ نے جو جواب دیا تھا اگلے سال یا اس کے بعد، کیونکہ یہ حج وہ اپنی طرف سے کر رہی تھی بلکہ کر چکی تھی، کیونکہ وقوف مزدلفہ سے بعد کی بات ہے، اور وقوف عرفہ جو ہے وہی اصل حج ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک حج بدل جو کسی کی طرف سے کیا جائے صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ مزید مسائل میں سے یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، اگرچہ مرد اور عورت کے احکام میں کچھ فرق ہے، مگر وہ فرق احرام وغیرہ میں ہے، افعال حج ایک جیسے۔ عورت کی آواز پر پردہ نہیں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ان کی وفات کے بعد اگر کوئی حج یا قرض وغیرہ ان پہ ہو تو اس کو ادا کرنا وہ ضروری ہے، جسے وہ کسی عذر کی بنا پہ نہ کر سکے ہوں، تو اولاد کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ فرائض انجام دے۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ آج کے سبق میں ہم نے باب الحج یعنی الحی الذی لا یستمسک علی الرحل، اس باب کے تحت ہم نے الحمدللہ کئی سارے مسائل کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ جو اہم مسائل اور پوائنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آئندہ سبق میں پڑھیں گے باب العمرہ عن الرجل الذی لا یستطیع، اور اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ قضاء الحج بقضاء الدین، یہ دونوں ابواب جو ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوالات حل کریں۔ سوالات آپ کے سامنے موجود ہیں، ان سوالات کو شریعت کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔